آج جس موضوع پہ انشاءاللہ ناظرین بات کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ناظرین جن کی حلاوت، جن کی تازگی، جن کی مٹھاس جب وہ رشتہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی وقت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان میں ایک رشتہ ٹاپ آف دا لائن بہنوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا پیار ہے۔ ان کے حقوق، ان کے فرائض کیا ہیں ناظرین، آج اس پر بات کریں گے۔ بات یہ ناظرین، ماں کی بے لوث ممتا اور باپ کی پیار بھری شفقت کے بعد اگر کوئی محبت، خلوص، قربانی اور وفا سے گندہ ہوا رشتہ ہے ناظرین تو وہ بہنوں کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی شفاف، انتہائی حسین، انتہائی بے لوث، انتہائی میٹھا، انتہائی پیار بھرا، انتہائی لاڈ بھرا اور انتہائی مان سے بھرپور رشتہ ہوتا ہے، جسے دین اور معاشرے میں ناظرین ایک خاص مقام حاصل ہے۔ محبت جب مجسم ہوتی ہے تو بہنوں کی آنکھوں اور بھائی کے لہجے میں اترتی ہے ناظرین۔ بھائی بہنوں کے لیے سائبان کی طرح ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کے لیے رحمت اور ٹھنڈی چھیاں کی طرح ہوتی ہے ناظرین، ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، جن سے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے پیار کے اور دعاؤں کے پھول کھلتے ہیں۔ بھائی بڑا ہو تو باپ کی مانند ہوتا ہے، بہن بڑی ہو تو ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوا کرتی ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ ناظرین مان کا وہ رشتہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی موجودگی میں اپنے آپ کو دنیا کی محفوظ ترین عورت سمجھتی ہے، یعنی اسے احساس رہتا ہے کہ اب مجھے کسی اور تحفظ کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس میرا بھائی موجود ہے۔ ذرا ایک لمحے ناظرین اس بچپن میں جھانک کر دیکھیے، آئیے ذرا تصور میں چلتے ہیں کہ جہاں آپ اور آپ کی بہن ہیں۔ وہ تصور کتنا حسین ہے کہ صبح اسکول کے لیے ساتھ اٹھنا، ساتھ تیار ہونا، تیار ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو چھیڑنا یا اپنی بہن کو چھیڑنا، اپنی چیزیں بھی اس سے منگوانا اور اس کا شور مچانا، پھر ابا کی موٹر بائک پر بیٹھ کر ساتھ اسکول جانا۔ اب ذرا یہ زیوم کیجئے گا، جو پونی وہ بڑی محنت سے باندھ کر آتی وہ کھول دینا، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کو تنگ بھی کرنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا بھی، اور ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر جانا، ساتھ پڑھنا، ساتھ لنچ کرنا، ساتھ گھر آنا، وہ بچپن میں بہنوں کو تنگ کرنا، وہ بات پر چٹیاں پکڑ کر بھاگ جانا، وہ بہنوں کے پیسے جمع کرنا اور بھائیوں کا اس میں سے خرچ کر دینا، اور بعد میں پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ جب پہلا رشتہ آیا تو بھائی کا باپ بن کر لڑکے کی تحقیقات کرنا، جہیز کی ایک چیز کے لیے اپنے بھائی سے مشورہ کرنا، اور بھائی کا بھی دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ کر بہنوں کے قدموں میں رکھ دینا، بہن کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ لٹا دینا، قرض لے لینا، مانگ لے لینا، بھیک لے لینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن اس کے باوجود بہنوں کی ساری خواہشات کو پورا کر دینا۔ عجیب محبت کا رشتہ ہے صاحب، یہ عجیب محبت کا رشتہ ہے کہ بھائی گھر دیر سے آئے تو بہن پریشان ہوتی ہے، بھائی کسی تکلیف میں ہو تو خود اس تکلیف کا احساس کرتی ہے، بھائی پریشان ہو تو خود پریشان رہتی ہے، بھائی کو چوٹ لگ جائے تو تکلیف بہن کو ہوتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے۔ اس بہن کے روپ میں ناظرین بڑے حسین ہمیں روپ نظر آتے ہیں کہ کبھی یہ بہن بیٹی بن کر سایہ تلاش کرتی ہے تو کبھی ماں بن کر سایہ دیتی ہے، سسرال میں رہتی ہے مگر اپنے بھائیوں کے لیے تڑپتی رہتی ہے کہ میرے بھائی ترقی کریں، وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، ان کے آنگن میں خوشیاں رہیں، ان کی اولادیں پھلے پھولے، بس یہی دعائیں کرتی رہتی ہے کہ بھائیوں کی خوشی میں میں خوش ہوں، بھائیوں کی خوشیوں میں میں خوش رہتی ہوں، بھائیوں کی اولادوں کی خوشی میں خوش رہتی ہے۔ اور عالم یہ ناظرین کہ بہن بھائی کا رشتہ، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سوائے محبت کے، سراپائے الفت کے، سراپائے اخلاص کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا خوبصورت ناظرین بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا رکھوالا یوں بنایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی، بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی، ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ بس ناظرین کرام یہ سمجھ لیجئے یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا نیم البدل نہیں ہے، بہنیں سراپا محبت ہوتی ہیں، بہنیں سراپا پیار ہوا کرتی ہیں۔